اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مبارک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ قربانی کے ایام قریب آنے والے ہیں۔ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں یہ بڑے ہی بابرکت ہیں۔ ان 10 دنوں کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور یہاں تک قرآن کریم میں جو آیت ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جو اس صورت میں سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے وہ یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر قربانی کی تاریخ تک یہ 10 راتیں جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو احادیث میں ان کی کیا فضیلت آئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جو ذی الحجہ کے 9 دن ہیں اس میں روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی نویں ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں اس دن روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 1 سال کے ایڈوانس اگلے گناہ معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ابھی اور سنیں، اگلی سنیں کہ ان راتوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، جاگ کر قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، چاہے وہ نمازیں پڑھے یا ذکر کرے، تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، 1 رات کا ثواب شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ شب قدر کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ رات کب آتی ہے، کس مہینے میں آتی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں شب قدر آتی ہے، اور اس کی تلاش اور جستجو کے لیے انسان پورا ہفتہ 10 دن تک اعتکاف میں بیٹھتا ہے کہ کسی طریقے سے شب قدر مل جائے اور اس کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے ہیں ہم 1000 سے زیادہ عبادت کا ثواب اپنے نام اعمال میں لکھوا لیں۔ تو ہر ایک رات میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے؟ فرمایا کہ پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک ہر ایک رات کا ثواب شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان 1 رات جاگ لے یقینی طور پر اسے شب قدر کے برابر ثواب ملے گا، اور شب قدر کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے جو یہ راتیں آ رہی ہیں ان کو یوں ہی غفلت میں نہ گزاریں، ان میں عبادات کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی پوری رات نہیں جاگ سکتا تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ کچھ حصہ رات کا جاگ لے، 1/3 رات کا حصہ جاگ لے اور باقی حصے میں آرام کر لے۔